نوید صاحب آپ سے آغاز کر رہی ہوں، چونکہ شاید حمید صاحب سے آغاز کرنا چاہ رہے تھے لیکن کچھ ٹیکنیکل وجوہات ہیں، ہمارے ساتھ ہیں نہیں ابھی۔ نوید صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کتنا درست فیصلہ ہے علی امین گنڈاپور کو وزارت اعلیٰ سے ہٹانا اور سہیل آفریدی کو نامزد کرنا؟ اچھا دعا دیکھیں، یہ علی امین گنڈاپور کی رخصتی جو ہے وہ چیف منسٹر ہاؤس سے یہ لانگ اوور ڈیو تھی۔ بہت پہلے باتیں ہو رہی تھیں، جس طرح سے جو پروٹیسٹ لے کے گئے تھے وہاں پہ اسلام آباد میں، اور جس طرح سے وہ پروٹیسٹ پھر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے ایک ہزیمت کا سبب بنا، تو اس وقت سے باتیں یہ چل رہی تھیں کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی باتیں چل رہی تھیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ سولو فلائٹ لے رہے ہیں، اور وہ عمران خان صاحب جو پی ٹی آئی کے فاؤنڈر ہیں، جو اس کے بانی ہیں، ان کی باتوں پہ جو ہے وہ ان کے احکامات پہ اور ان کی ہدایات پہ جو ہے وہ عمل نہیں کر رہے۔ جون میں جب پروونشل بجٹ لایا گیا تھا تو اس وقت بھی یہ بات کی گئی کہ علی امین گنڈاپور نے عمران خان صاحب کی اپروول اس کے لیے نہیں لی اور انہوں نے بجٹ کے لیے سولو فلائٹ لی۔ بعد میں یہ کہا گیا علی امین گنڈاپور کی طرف سے کہ جی یہ میں نے اس وجہ سے کیا تھا کہ صوبے میں گورنر راج لگنے کا خطرہ تھا، اور اس کو پریمپٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ میں نے سولو فلائٹ لی۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو ہے وہ تیمور جھگڑا کے حوالے سے بات کی گئی کہ بھئی ان کو کابینہ میں شامل کرنا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ گنڈاپور، یہ باتیں میرے خیال میں کے پی کے لوگ بہتر جانتے ہیں کہ گنڈاپور صاحب کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں چلنا چاہ رہے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ان کو کابینہ میں لے کے آئیں، جیسے میں نے تیمور جھگڑا کی بات کی، تو وہ ان کو کابینہ میں نہیں شامل کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ریسنٹلی دیکھا جو علیمہ خان کے ساتھ ان کا جو ایک سامنے آئی، پبلک میں آئی، جو ان کی اسپیٹ چلی، وہ بھی ایک جو ہے وہ ایک سبب تھا۔ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں کہ جس وقت گرینڈ اپوزیشن الائنس کی بات ہو رہی تھی، اس وقت عمران خان صاحب نے کہا تھا گنڈاپور کو کہ آپ جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف جو ہے وہ بیان بازی روک دیں تاکہ یہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس بن رہا ہے یہ بن پائے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ گنڈاپور صاحب نے ڈیفائنگ دی فاؤنڈر انسٹرکشن، انہوں نے جو ہے وہ اپنی بیان بازی جاری رکھی، اور اس وقت میرے خیال میں جے یو آئی ایف کی طرف سے کہا گیا تھا کہ گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے گوربا چوف ہیں، یعنی وہ خود ہی پی ٹی آئی کی جڑیں اندر سے جو ہے وہ کاٹ رہے ہیں۔ اچھا، اب جو کل کا واقعہ ہوا صنم جاوید صاحبہ کو جس طرح سے پشاور سے اٹھایا گیا، وہ میرے خیال میں ایک آخری کیل اس میں ثابت ہوئی۔ تو یہ تو پولیٹیکل سائیڈ تھی۔ دوسری سائیڈ پہ اگر دیکھا جائے جو گورننس ہے، گورننس جو ہے وہ بالکل ختم ہو کے رہ گئی تھی۔ جس طرح سے گنڈاپور صاحب جو ہے وہ ایک چیف منسٹر تھے، لیکن وہ چیف منسٹر سے زیادہ وہ ایک اپوزیشن رہنما کا رول پلے کر رہے تھے، اور ان دی پروسیس ہم نے دیکھا، ہم نے اس سے پہلے جو گنڈاپور صاحب جو تھے وہ پی ٹی آئی کے پروونشل ہیڈ بھی تھے، لیکن ان کو ہٹایا گیا۔ ریزن اس کی یہی تھی کہ آپ جو ہے وہ گورننس کے اوپر فوکس نہیں کر پا رہے، تو وہ یعنی وہ عہدہ کسی اور کو دیا گیا، اس کے باوجود جو ہے جنید اکبر صاحب کو دیا گیا، اس کے باوجود جو ہے گورننس جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن۔ آپ دیکھیں گنڈاپور صاحب جو ہے وہ ڈی آئی خان سے بلانگ کرتے ہیں، اور کے پی کے یہ صدرن ڈسٹرکٹ سی جو ہیں، جو آپ کے جو ڈی آئی خان ہو گیا، بنو ہو گیا، آپ کا لکی مروت ہو گیا، یہ ان علاقوں میں ہی بہت زیادہ جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے، وہاں کے رہنے والے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی رٹی یہاں پہ نہیں ہے، کس طرح سے ٹی ٹی پی کے ٹیررسٹ جو ہے وہاں دندناتے پھرتے ہیں، اور کس طرح سے جو ہے آئے دن وہاں پہ اٹیکس ہو رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ جو ان کی طرف سے سیکیورٹی کے حالات، پھر گورننس کا فیلئر، پھر پولیٹیکل سائیڈ پہ جو ہے جس طرح سے وہ بانی کو ڈیفائی کر رہے تھے، تو یہ ساری چیزیں ملا کے ہم دیکھیں تو یہ جو ان کی رخصتی ہے چیف منسٹر ہاؤس سے، یہ لانگ اوور ڈیو تھی۔ اور آج جس طرح سے ہوا کورم میں، جس طرح سے آئی بی او کے دوران
پاکستان فوج کے 11 جو ہے وہ 2 افسران سمیت 11 جوان جو ہے وہ شہید ہوئے. یہ ساری چیزیں اور پھر جو آپ کی جو کے پی گورنمنٹ کی جو ایک پالیسی تھی وہ پالیسی بھی ایسی کہ جی جہاں پہ آپریشن کرنے کی بات کی جاتی تھی وہاں پہ یہ جا کے جرگوں اور اس طرح کی باتیں چل رہی تھی. تو میرے خیال میں آج جو کور کمانڈر کی کانفرنس ہوئی اس میں بھی جو ہے کیونکہ الزامات یہ عائد کیے جا رہے تھے کہ پولیٹیکلی جو ہے وہ ٹیررسٹ کے ساتھ ایک نرم رویہ اختیار کیا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ. تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں ملا کے جو ہے وہ اس کا گنڈا پور کی رخصتی کا سبب بنی ہے. جی شاہد امیر صاحب، بہت سارے تحفظات کا اظہار بانی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ہوتا رہا، خود پاکستان تحریک انصاف کے اندر خیبر پختونخوا کی اگر بات کریں اور بہت سارے ایشوز بھی تھے جو بہت تفصیل سے بتایا نویز صاحب نے. تو شاہد امیر صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، آپ کے خیال میں علی امین گنڈا پور کو وزارت اعلیٰ سے ہٹانے کا فیصلہ درست ہے اور جو وجوہات بتائی گئی ہیں وہی صرف وجوہات ہیں یا پس پردہ کوئی اور کہانی ہے؟ اور ساتھ ہی سہیل آفریدی کی نامزدگی پر بھی کامنٹ کر دیجیے گا. ظاہر ہے ان کے لیے اعتماد کا ووٹ لینا بھی ظاہر ایک چیلنج ہوگا، آپ سمجھتے ہیں یا بہت آسانی سے وہ لے لیں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ علی امین گنڈا پور ان کا مطالبہ ہے کہ ان کو ہٹایا جائے. شاہد امیر صاحب. جی بہت شکریہ. دیکھیے یہ جو سلسلہ ہے یہ بنیادی طور پر الیکشن سے پہلے سے شروع ہوا. کچھ لوگوں کو آپ جانتی ہیں، پرویز خٹک صاحب ہو گئے، محمود خان ہو گئے، انہیں پہلے ہی باہر کر دیا گیا. پھر کچھ لوگ الیکشن ہار گئے، کچھ لوگوں قومی اسمبلی میں چلے گئے، انہیں صوبائی ٹکٹ نہیں دیا گیا. تو یہ سلسلہ بنیادی طور پر وہیں سے شروع ہوا تھا اور اس کے بعد یہ ڈیولپ ہوتا رہا. یہ 1.5 سال کا جو عرصہ گزرا ہے اس دوران یہ سارا سلسلہ ڈیولپ ہوتا رہا. جو گزشتہ سال نومبر میں احتجاج ہوئے یا گزشتہ سال جو دیگر احتجاج ہوئے اور پھر علی امین صاحب مسٹیریسلی ان احتجاجی مظاہروں سے یا احتجاج سے جس طرح وہ منظر سے غائب ہوتے رہے اور وہ اپنی جگہ پھر بشرا بی بھی یہاں پہ تھی لاسٹ ایئر اور ان کے ساتھ بھی ان کے معاملات ٹھیک نہیں تھے. اور پھر علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے جو ریسنٹلی انہوں نے بات کی، ایجنسیوں کا ٹاؤٹ تک انہیں کہہ دیا، ان کے لیے کام کرنے کی بات کہہ دی. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے بھی حال ہی میں اسد کیسر کے بھائی عاقب اللہ خان اور شہرام ترقی کے بھائی فیصل ترقی ان دونوں کو وزارتوں سے ہٹایا. کچھ لوگوں کی وزارتیں محکمے ان کے چینج کیے. یہ ساری چیزیں آپ کلب کر لیں اور جنید اکبر کو جو پارٹی کا صوبائی صدر بنایا گیا تھا، اگر یہ ساری چیزیں آپ کلب کر لیں اور یقیناً انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو بجٹ ہے بجٹ بھی ایک مسٹریسلی انداز میں ایک دن میں پورا بجٹ یہاں پہ منظور کیا گیا تھا، جو کہ ایک حیران کن بات تھی. کیونکہ ہم تو یہی سن رہے تھے کہ بقول ان کے بانی نے کہا ہے کہ جب تک ان سے مشاورت نہیں ہوگی تب تک بجٹ منظور نہیں کیا جائے گا. لیکن ود ان اے ڈے ایک دن کے اندر سارا بجٹ منظور کیا گیا. تو یہ ثابت یہ کرتا ہے کہ علی امین صاحب پر پریشر تھا یا وہ اپنی ایک پالیسی لے کے چلنا چاہ رہے